الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحياة الدنيا لعب وله إلى آخر الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز طلبہ، اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا اس کائنات کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کھیل تماشا ہے۔ جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ کھیلنے والے ہوتے ہیں، کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا نچوڑ یہی ہے۔ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو موت سے شروع ہوگی اور کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ اصل زندگی ہے۔ اور کھیل تماشے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں یا دوسرے کھیل کھیلتے ہیں، کامیاب اور پاس ہونے پر ایوارڈ جو ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ ایوارڈ مختلف شکلوں میں ملتا ہے، لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن پھر بھی جس کو ایوارڈ ملتا ہے وہ اس ایوارڈ کو اپنے شوکیس میں رکھتا ہے اور اس پر لکھ دیتا ہے کہ فلاں میدان میں میں جیتا تھا، اس وقت مجھے ایوارڈ ملا۔ معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ ہاں، یادگار رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اس مقصد پر اگر زندگی ایمان والا گزارے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایوارڈ دے گا۔ وہ ایوارڈ کیا ہوگا؟ اس کو سوچنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، ورنہ کھیل تماشے میں زندگی پوری ہو جائے اور نتیجے میں ایوارڈ ملے گا، اور ایوارڈ کے ساتھ ساتھ کھیل تماشا کا خلاصہ جو ہے وہ تھکن ہے، آدمی تھک جاتا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے کھلونے پر اور دنیا کے ایوارڈ پر ایمان والا زندگی برباد کر دیں اور نتیجے میں تھکن کے سوا کچھ ملے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا۔ نبیوں نے آ کر دنیا کو نہیں کھولا، دنیا تو کھلی ہوئی ہے۔ کیا کسی کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ پہاڑ ہیں؟ کیا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے؟ وہ تو کھلی ہوئی چیز ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتلایا وہ آخرت کو بتلایا، اور آخرت اللہ نے غیب میں رکھی۔ آخرت کی کوئی چیز دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اس غیب پر ایمان لانا اور اس غیب میں جو چھپی ہوئی راحتیں ہیں اس کو حاصل کرنا، اور جو چھپی ہوئی تکلیفیں ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ورنہ زندگی تو پوری ہو جائے گی۔ یہ تو برف کی سنڈی ہے، برتن میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا، راستے میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا۔ گناہوں میں، بدماشیوں میں، عیاشیوں میں، نافرمانیوں میں جانور والی زندگی گزارو گے تو بھی گزر جائے گا، اور نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں، سنت و شریعت پر گزارو گے تو بھی گزر جائے گا۔ لیکن دونوں کا نتیجہ الگ الگ ہوگا۔ جیسے کوئی شخص پانی میں نمک ڈالے
تو پانی کیسا ہوگا؟ اور کوئی شخص پانی میں شکر ڈالے تو پانی کیسا ہوگا؟ اب وہ نمک ڈالنے والا بادشاہ ہے تو بھی نمک پانی کیسا ہوگا؟ اور پانی میں شکر ڈالنے والا فقیر ہے تو پانی کیسا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ پھر وہ سب کے سامنے ڈالیں، چھپ کر ڈالیں، نتیجہ تو یہی ظاہر ہوگا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے والا گناہوں میں، نافرمانیوں میں، حکم و عدولیوں میں، عیاشیوں میں، اپنے منمانی میں زندگی گزارے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر کوئی غریب آدمی، محتاج آدمی، فقیر آدمی جس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے اور اس کو اپنا سگنیچر کرتے بھی نہیں آتا ہے، لیکن وہ اگر شریعت و سنت پر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جو ایوارڈ دے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ ایوارڈ کیا ہوگا؟ وہ ایوارڈ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا، میرے بندے میں تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب میں تجھ سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں۔ یہ ایوارڈ ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو صحیح گزارنا، اور صحیح گزارنے کے لیے دو کام کرنے، جیسے ریل کی پٹری دو لائنیں ہوتی ہیں، اس پر اس کا پہیہ چلتا ہے۔ اچھا، ریل تیزی کے ساتھ چلتی ہے، بعض نادانوں کو یہ ہوتا ہے کہ شاید ریل پٹری سے اتر جائے گی، اترتی ہے۔ ایسے ہی ایمان والا جب ان دو پٹری پر چلے گا، ایک اللہ کا حکم اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ، اس پر آدمی جتنا تیزی کے ساتھ چلے گا اس کی گاڑی ان دو پٹری سے نیچے نہیں اترے گی، اللہ اس کو چلائے گا۔ اور ہماری زندگی کی مثال تو ریل جیسی ہے، جیسے ریل کے ڈبے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ڈبے میں پیسنجر الگ الگ ہوتے ہیں۔ جب ان پیسنجروں کا اسٹیشن آتا ہے تو ڈبہ خالی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی ریل گاڑی جیسی ہے، کسی کو اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے، کسی کو 80 سال کی عمر دی ہے، کسی کو 100 سال کی عمر دی ہے۔ اب یہ پورے ورلڈ کے اعتبار سے جتنے 100 سال والے ہیں یوں سمجھو کہ وہ ایک ڈبے میں ہیں، اور جتنے 80 سال والے ہیں وہ سب ایک ڈبے میں ہیں، اور جتنے 50 سال والے ہیں سب ایک ڈبے میں ہیں۔ جب وہ 80 سال زندگی پوری ہو جائے گی تو پورے ورلڈ کے اعتبار سے ڈبہ خالی ہو جائے گا، اپنی اپنی جگہ سب اتر جائیں گے اور اپنی اپنی جگہ سب کو موت آ جائے گی۔ دوسری بات، آدمی ریل گاڑی میں بیٹھے اور سو جائے تو ریل بھی سو جاتی ہے، بولو نا۔ بات چیت کرے، ریل اپنا کام کر رہی ہے، جیسے ابھی ہم سب بیٹھے ہیں تو ہماری زندگی کی ریل بھی بیٹھ گئی ہے کہ چل رہی ہے، اسٹیشن آنے میں دیر نہیں لگے۔ اسی لیے کہتے ہیں مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں، ضروری ہے مرنے کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں۔ اچانک آدمی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اچانک موت ہو گئی، اب ڈاکٹر تپاس کرتے کہتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو مرا اس لیے ہارٹ اٹیک ہوا کہ ہارٹ اٹیک ہوا اس لیے مرا؟ وہ سائنس والو بتاؤ کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں ہے بھائی، ہارٹ اٹیک ہوا اس لیے مرا کہ مرا اس لیے ہارٹ اٹیک ہوا؟ کیا پڑھتی ہو سائنس تم؟ بس اللہ کا حکم آ گیا، ریل اس کی زندگی پوری ہو گئی۔ اس لیے اپنی اپنی جگہ جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ماں باپ تمہیں نہیں سنبھال سکیں گے، تمہارے استاد تمہیں نہیں سنبھال سکیں گے، گاؤں کے آگے وان تمہیں نہیں سنبھال سکیں گے، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ اس لیے کہ آدمی چل رہا ہے اور کھڈا آگے آ رہا ہے، ماں باپ گھر میں ہیں، آگے وان اپنے کاروبار میں ہیں، اور تمہارے استاد جن کے پاس تم نے مکتب قرآن شریف پڑھا ہے وہ مدرسے میں ہیں،
کھڈا تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، تو آپ کو سنبھالنا ہوگا کہ یہ کھڈا آ رہا ہے۔ بعض بار نادان ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گاڑی لے کے چلا، بہت تیز چلا، لوگوں نے پیچھے سے آواز دی، او بھائی او بھائی او بھائی، اب وہ کھڑا رہا، کیا ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، آفس میں جانا ہے۔ ارے بھائی آفس میں جانا ہو تو جانا، لیکن راستہ بدل دو۔ کیوں کہ یوں، وہ جب کھڈے میں گرے گا تو یوں سمجھ میں آئے گا، اور انگریز کا یوں اس کے ٹوٹیے ادھر ہوتے۔ انگریزی کے یوں کے ٹوٹیے، ارے بھائی آگے کھڈا ہے، گرو گے تو گاڑی بھی نہیں نکلے گی، تم بھی نہیں نکل سکو گے۔ جاؤ جاؤ، بیکورڈ قسم کے لوگ پرانی باتیں کر رہے ہیں، سائنس آگے بڑھ گئی، تیری سائنس یہاں کام نہیں آئے گی۔ جو تجھے پکارتے ہیں ان کی بات سن، اب وہ نہیں سنی۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کھڈا آنے والا ہے تو وہاں ایک بورڈ لگاتے ہیں، کیا لگاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کیا سائنس، ہر جگہ سائنس ہوتی ہے تیری۔ ارے بھائی ڈائیورژن لکھتے ہیں نا کہ جانا ہے آپ کو اپنی جگہ پر، لیکن سیدھے مت جائیو، پترے لگا دیتے ہیں، ڈائیورژن بورڈ لگا دیتے ہیں کہ جاؤ تھوڑا گھوم کر جاؤ۔ بس یہ ہے ڈائیورژن، شریعت ڈائیورژن ہے۔ کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، خوشی منانی ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، لیکن کھڈے میں جا کے گرنا نہیں۔ یہ شریعت ڈائیورژن ہے کہ یوں گھوم کر تھوڑے چلے جاؤ بھائی۔ کالجوں میں رہو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے دل کی حفاظت کرو، غلط تعلقات قائم نہ کرو، نمازوں کے جنازے نہ نکالو۔ جب تک تم اپنا ہائی اسکول اور کالج میں اور اپنی اسکولوں میں ہو تو تمہارا جو یونیفارم ہے وہ پہنو، لیکن جب گھر آؤ تو پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا اصلی لباس پہن دو۔ یہ جتنے وکیل ہوتے ہیں وکیل، وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ پہنتے ہیں، تو گھر میں بھی کوٹ پہنتے ہیں کہ شاید تو کوٹ سے متعلق دے دو، یہ تو کورٹ سودی ہے اور کورٹ میں ضروری ہے۔ وکیل اسی ڈریس میں نہیں جا سکتا۔ ہمارے ایک وکیل صاحب ہے رادن پور کے، تم پہچان نہیں سکتے وکیل صاحب جو بکریوں چلا والا کاکو ہے، وہاں سے موشوں نہیں کون نہیں لاگو آٹیا کی موشیں بدیلی ہو، لیکن کورٹ میں جاتے ہیں تو کوٹ لگا دیتے ہیں۔ ایسے آپ حضرات جہاں پڑھ رہے ہیں، ہمارا یونیفارم وہ نہیں ہے جو اسکول والوں نے طے کیا ہے، ہمارا یونیفارم وہ نہیں ہے جو ہاسٹل والوں نے طے کیا ہے۔ ہمارا یونیفارم کس نے طے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اس لیے کہ باڈی کس نے بنائی ہے؟ یہ پولیس والا ہوتا ہے نا، پولیس والا، تو اس کا یونیفارم اس کی وائف طے کرتی ہے، اور اگر اس کی وائف یوں کہے کہ تمہیں تو ایک کلر نو پیر کرو سے جو اپنا بازو میں جوانیاں سے کیوں جو الگ الگ کلر نہ پہرو سے، تو بیوی کی بات میں آ کر وہ اپنا یونیفارم بدل دے گا کہ بیوی کو سمجھائے گا؟ اور یونیفارم سے એટલે નોકરી છે અને નોકરી છે એટલે વિટામિન આર છે અને વિટામિન આર છે એટલે અલગ અલગ કલર છે। આ બધું કે તું પહેરે તને કોઈ નહીં બસ કહે તો પહેરો બસ પહેરો તો વધારે। وہ بیوی کو سمجھاتا ہے، ہم اپنے نفس کو نہیں سمجھا سکتے کہ تو مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کو مانتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام پر تیرا ایمان ہے، اور مرنے کے بعد تجھے جنت میں جانا ہے، تو دنیا کے ہر اسکول کا یونیفارم الگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنی یونیفارم کو چھوڑ کر دوسرے ہائی اسکول کا یونیفارم پہن کر وہاں جائے گا تو ઘૂસને દેગા ગેટ આઉટ। સાહેબ પહેરીને આવ્યો છું પણ એ આપણું નથી જે પહેરીને આવ્યો છે, અમારા સ્કૂલનું યુનિફોર્મ અલગ છે અને તું બીજે સ્કૂલનું યુનિફોર્મ પહેરીને આવ્યો છે,
او میرے بھائیوں، ہمارا یونیفارم اور ہے اور غیروں کا یونیفارم اور ہے۔ جیسے ہائی اسکول والوں کا یونیفارم الگ الگ ہوتا ہے، اگر ہم نے وہ یونیفارم پہنا جو دنیا والوں کا ہے تو جنت میں داخل ہو سکیں گے؟ فرشتے کیا کہیں گے؟ گیٹ آؤٹ، صاحب باہر جاؤ۔ کیوں کہ یہ یونیفارم یہاں نہیں چلتا۔ اسی لیے اللہ نے ہمارے نمونہ جو بنایا ہے وہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا۔ دو اسٹوڈنٹ مجھے ملے، میں بمبئی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں تصویر ہے، ماشاءاللہ ٹوپی ہے، میرے جیسا وہ لباس ہے، میں سمجھا کوئی مدرسے کے طالب علم ہے، تو میں نے پوچھا وہ کہاں پڑھتے ہو؟ کہ نا ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو کہاں گئے تھے؟ کہ مسجد وال جماعت میں ہمارے ذمے ملاقات آئی تھی، وہ ملاقات کرنے گئے۔ تو میں نے کہا پڑھتے ہو؟ کہ ہاں پڑھتا ہوں۔ تو یونیفارم کے کالج میں یونیفارم ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے نا؟ کالج میں یونیفارم ضروری نہیں ہے۔ ہم لوگ جب ہائی اسکول میں تھے تو مجبور تھے، اس لیے کوئی یونیفارم ضروری تھا، لیکن ہم کالج میں نہیں ہیں تو اپنے اسلامی لباس ہو جاتے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اصل چیز یہی ہے کہ ایمان والا شریعت کے خلاف کسی حال میں نہیں چلے گا۔ ٹھیک ہے مجبوری، ہم کیا کریں گے، تعلیم حاصل کرنی ہے تو ہائی اسکول والوں نے جو یونیفارم طے کیا وہ تو پہننا پڑے گا، لیکن جہاں ضروری نہیں ہے پھر بھی پہننا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن یہ کہتا ہے او ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مسلمان بن کر مرو۔ تو مسلمان بن کر کیسے مرے گا؟ جب اسلامی زندگی گزارے گا تو مسلمان بن کے مرے گا، بال اسلامی، ٹوپی اسلامی، چہرہ اسلامی، جبہ اسلامی، پاجامہ اسلامی، بس کھانا پینا رہنا سہنا سب۔ بڑے بڑے کلیکٹر ہیں، بڑے بڑے وزیر ہیں، لیکن وہ اپنے منصب پر جاتے ہیں تو پھر اپنا یونیفارم میں جاتے ہیں، لیکن جب نوکری سے آ جاتے ہیں تو اپنا اصلی لباس پہن لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ مولوی صاحب سمجھاوے، آگے والا سمجھاوے، باپ سمجھاوے، لیکن جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھاؤ گے تب تک جہنم کے کھڈے سے نہیں بچ سکو۔ اور اصل تو آخرت ہے، آخرت میں کوئی کسی کا آسرا و سہارا نہیں بنے گا۔ جس نے جو کیا ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اندھیرے میں کیا، اجالے میں کیا، سب نے مل کر کیا، اکیلے نے کیا، سب سامنے آ جائے گا۔ اور سامنے آنے کے بعد آدمی پچھتائے گا۔ جیسے کوئی تاجر جو ہے وہ بہت بڑے گھاٹے میں اتر گیا، کھڈے میں اتر گیا نقصان کے اعتبار سے، تو کبھی تو کوئی آدمی یوں سر پکڑ کر بیٹھتا ہے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لوڈ میں ہے، آپ سمجھ جاتے ہیں، اور کبھی یہ انگلی یہاں دباتا ہے، سوچتا ہے۔ آخرت میں جب نقصان سامنے آئے گا کہ ہائے میرے لیے تو اللہ نے جنت بنائی تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، جھوٹ سے، غیبت سے، بری نظر سے، برے کرتوت سے، غلط تعلقات سے، نمازوں کے جنازے نکالنے سے، شریعت کے خلاف چلنے سے میں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، یہ جنت جو چمک رہی ہے وہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، اور یہ جو جہنم جو بھڑک رہی ہے مجھے اس میں جانا ہے، تو کتنا لوڈ ہوگا؟ اب یہ لوڈنگ میں اپنی انگلی یہاں دبائے گا لیکن دماغ کام نہیں کرے گا، یہ انگلی چباتے چباتے یہاں تک ہاتھ چبا کر کھا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کیا اچھا ہوتا فلانے کو دوست نہ بناتا، میں اپنے دوستوں کی بات نہ مانتا، میں اپنے گروپ کی بات نہ مانتا، کیا اچھا ہوتا اللہ و رسول کی بات مان لیتا، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ بولو نہیں ہوگا۔ اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس لیے بہت سمجھداری کے ساتھ چلو، اچھے وکیل بنو، اچھے ڈاکٹر بنو، اچھے پروفیسر بنو، لیکن اسلام کے ساتھ،
ورنہ دنیا میں ڈاکٹروں کی کمی ہے. ہم ایک جگہ گئے تو ایک ڈاکٹر جن کا نام محمد علی تھا، وہ جب دواخانہ کھولے تو ڈاکٹر کے پاس لوگ سبزی لینے آئیں گے، شورے واپسی دوا. اب کوئی بھی پیشنٹ آوے تو ڈاکٹر خوش ہونا چاہیے نا. یہ جب کوئی پیشنٹ آوے تو غصے ہو جاؤ، کیوں آئے ہو؟ صاحب دوا لیوا. تو دوا سے کیا ہوگا؟ اور میری دوا سے کیا ہوگا؟ شفا تو اللہ دیتا ہے. پہلے دعوت دے رہے ہیں، پھر دوا دیتے ہیں، لے جا. سبب کے درجے میں، اصل تو شفا اللہ کے ہاتھ میں. یہ ڈاکٹر بہت بڑے ڈاکٹر تھے، لیکن پیشنٹ کو پہلے اللہ کی قدرت سمجھاتے کہ اصل تو چیز یہ ہے. بڑے بڑے وکیل گزرے ہیں، جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کھڈا ہے دوڑتے رہے چلتے رہے. جب بات سمجھ میں آ گئی، اور وکیلوں کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایک وکیل کے بچے سے کسی نے پوچھا تمہارے ابا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ ہاں کبھی کبھی سچ بول دیتے ہیں، ہے نا. اور وکیل جھوٹ کو پوائنٹ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ مارا پاچے وہ پوائنٹ سے نہیں تمہیں جو ہی لے جو دے جو ہی لے جو. پوائنٹ جھوٹ ہے. اب وکیل صاحب نے، ایڈوکیٹ وکیل صاحب نے سنا کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، یہ روزی حرام کی ہے، مجھے نہیں چاہیے. انہوں نے طے کر دیا، جیسے آج آپ بھی طے کرو کہ انشاءاللہ شریعت سنت پر پڑھتے پڑھتے اچھے وکیل بننا ہے، اچھے ڈاکٹر بننا ہے، اچھے پروفیسر بننا ہے، اچھے سائنسداں بننا ہے، لیکن شریعت و سنت کے ساتھ. تو انہوں نے طے کیا کہ اب جھوٹا کیس لینا نہیں. اور دنیا میں 99% تو جھوٹے کیس ہوتے ہیں. اب وہ آفس میں جاوے لوگ آوے صاحب آ کیس لڑوانو છે સાચું છે બધું કે ના સાહેબ ગડબડ છે ચલે જાઓ. اب چلے جاؤ تو چلے جاؤ کے ساتھ جو آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا نا. اب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بھائی یہ تو جھوٹے کیس لیتے نہیں، تو روزانہ صبح جاوے شام کو واپس آوے. پہلے تو بیوی تھیلی تیار رکھتی تھی، صاحب جو لاوے اندر بھرو کرو بدو. اب تم خالی ہاتھ آتے ہو کہ میں نے طے کیا. ایسا چلتا ہوگا تو جیسی ہوا ایسا چلنا پڑتا ہے، تو اللہ معاف کرے گا. کہاں کہ نہیں ہوگا. اب بیوی تو بیوی ہے نا، اس کو تو پیسہ چاہیے. جیسے ایک آدمی کی عادت تھی پیشاب بستر پر کرنے کی، رات کو بچے تو کرتے ہیں، آئے بہت سا حوالہ کری دیتے لوگ. بیوی نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ شو کرو سپنا میں شیطان آواز میں انا فروا لے جائے تھے، انا بڑے جنگل بتا رہے تھے، انا بدیم کہتے فارغ تھو بت فارغ کیا چیڑی وہ اگڑے تھے تو بستر. تو عورت نے کہا جانے یہ آوے تھے تو تم مال ماپو، مال انا فن تھی ہوں تمو نہ امباڑو کہ سوکرو نہ امباڑو ماگو. دوسرے دن شیطان آیا تو اس نے خواب میں کہا مال دینے یار. اب مال بولتا کیوں نہیں؟ پھر بچھا چادر، اتنا سونا اتنا چاندی تو اوپاڑ وہ جو ڈبل 5 کے اوپر. بھائی کیوں کا شو کریوں کیا کہا مال جا سنا ہوا دے تو مال لیوا. عورت کا تو مزاج ہے. اب وکیل صاحب نے طے کیا، عورت تانا مارے کہ نہیں بالکل نہیں بالکل نہیں. اب آہستہ آہستہ مشہور ہو گیا کہ یہ وکیل صاحب جو ہے کھڑے کیس لیتے ہیں. کورٹ میں بھی مشہور ہو گیا. اب کھڑا کیس لے گئے اور کورٹ میں جاوے تو جج دیکھ کر ہی ان کے فیور میں فیصلہ کرتے. کیا وکیل صاحب لوگ کیس بالکل سچوٹ سے
એમાં કોઈ ગડબડ નથી, યોના प्योरों के आजमाइश थोड़े दिन की होती है, जैसे आपका एग्जाम थोड़े दिनों का होता है कि पूरे वर्ष एग्जाम चल रहा है। तो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आएगा, लेकिन हमें जमना पड़ेगा कि ना भाई। एक आदमी बैंक में नौकरी करता था और बैंक की नौकरी जायज नहीं है, इसलिए कि इसमें सूद लिखना पड़ता है, सूद देना पड़ता है, सूद की नोंदणी करनी पड़ती है, सूद की गवाही देनी पड़ती है, सब पर खुदा की लानत। अब जब तक बात समझ में नहीं आई तब तक गाड़ी चलती रही, लेकिन जब समझ में आ गई तो नौकरी छोड़ दी। लेकिन वहां का कानून ये था कि रिटायर होने से पहले अगर रिटायर होना हो, एक एज होती है रिटायर की, इस एज से पहले अगर रिटायर होना है तो इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। और वो जुर्माना इतना था कि वो अपनी जायदाद बेचते तो भी पूरा न हो। लेकिन जब दिल में आखिरत उतरती है, जबान पर नहीं, दिल में, उन्होंने सारी जायदाद बेची और पैसे देकर रिटायर हो गए। अब रिटायर हो गए तो वो मकान भी गया बेचने में, सारी चीजें गई। बाप दादे का पुराना मकान मिट्टी का, जे साहेब ऑफिस में एसी अंदर रहता था, ये काचा मकान लेवा मंडा। आसान है? आसान उसके लिए है जिसके दिल में आखिरत है कि भाई ये तो खेल है, मौत पर खत्म हो जाएगा। असल तो घर आखिरत का है, इसलिए कि खेलने के बाद आदमी कहाँ जाता है? घर पर। और हमारा घर क्या है? नंगा सन। हमारा घर क्या है? आखिरत है। और घर पर सारी राहतें होती है, ये दिल में उतर गई। लेकिन अब चटनी रोटी तो खाना पड़ेगा ना। तो वो चंद बकरियां लाए, ऑफिस में बैठने वाला साहेब एसी के नीचे, और हजारों रियाल उसकी तनख्वाह, सब छोड़ दिया। अब कच्चे मकान में बकरियों को चरा रहे। एक मर्तबा एक बकरी बेची तो 500 रियाल नफे में मिली, वो लेकर आए। बीवी से कहा 500 रियाल मिले। बीवी भी रोई, वो भी रो रहे। क्यों रोए? नौकरी छूटी इसलिए, ऑफिस छूटी इसलिए, सैलरी छूटी इसलिए ना, इस पर रोए अल्लाह तेरा शुक्र है कि आज मेरे घर में पहली मर्तबा हलाल रोजी आई। ये आखिरत सब कुछ करवा देती है। इन्होंने नौकरी छोड़ दी, जावे, मरना है, मरने के बाद अपने असली घर जन्नत में जाना है। सहाबाए कराम के सामने यही था। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमात में गए, आप भी जाओगे? तो वहां का बादशाह ईसाई था, नसरानी। इन्होंने इनको बुलाया, अब्दुल्ला यहाँ एक बात कहूं? कि कहो। मैं बादशाह हूं, क्या मालूम है? तुम अगर इस्लाम छोड़ दो तो आधी बादशाह तुमको दे दो, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं, आधी बादशाह दे दो। लेकिन आखिरत दिल में उतरी हुई थी, ईमान बना हुआ था। मेरे भाइयों, ये दावत और तबलीग की मेहनत ईमान बनाने की मेहनत है, और आगे खड्डे से बचने के लिए और ड्यावरगंज पर चलने के लिए ईमान की ताकत जरूरी है, वरना गिर जाएगा आदमी जहन्नम के खड्डे में। वो तो लिखने वाले लिखें, मौलवी साहब बयान करने वाले करें, और लोग समझाने वाले समझावें, लेकिन आई एम समथिंग, शनोला समथिंग ना, शनो समथिंग। तो सम सके माने क्या आता है? थोड़ा। तो थोड़ो में कूदा सा तो लिया। डॉक्टर बन गया तो मैं आई एम समथिंग, वकील बन गया तो आई एम समथिंग, प्रोफेसर बन गया तो आई एम समथिंग, इंजीनियर। अरे देखो थोड़ा है, थोड़े पर कूद रहा है तू। लेकिन अंदर में आखिरत उतरी। क्या कहा? बादशाह से कह रहे, क्या कहा तूने? घर भूले तो घर,
تو گھر بھولو سے جیسے کوئی چور چوری کرنے جاوے اور پکڑا جاوے تو لوگ مارتے ہیں گھر بھولو لیا وہ تو چوٹیا ٹوٹی جائی تارا کیوں بیٹھو سے تو انہوں نے کہا تو گھر بھولو لیا تیری آدھی بادشاہت رہی پوری دنیا کی بادشاہت مل جائے اور ایک سیکنڈ کے لیے میں ایمان چھوڑوں یہ مجھ سے نہیں ہو کون سی طاقت ہے تو بتاؤ کوئی ڈگری نہیں کوئی عہدہ نہیں کوئی سیلری کا مسئلہ نہیں لیکن اندر میں ایمان تھا اسی لیے کہتے ایمان بناؤ یہ تعلیم کے حلقوں میں یہ گشتوں میں یہ مسجد وار جماعت میں یہ بڑی چھٹیوں میں چلے میں اور فائنل کے بعد 4 مہینے میں یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ اندر سے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں فائنل والے 4 مہینے لگاتے ہیں ایک جوان فائنل ہوا اس کا دعوت کی محنت میں لگا ہوا تھا اس کو نوکری ملی ایئرپورٹ پر ہو گیا اچھی خاصی سیلری لیکن آفیسروں نے کہا دیکھ داڑھی اتروانی پڑی یہ یونیفارم یہاں نہیں چلے گا نماز کا وقت پر اگر کام ہو تو نماز چھوڑنی پڑے گی اس نے آ کر اپنی ماں سے کہا تو اس کی ماں جو ہے نا تعلیم کے حلقوں میں جاتی تھی پر آخرت سنی ہوئی تھی کہا نہ بیٹا نہ چھوڑ ماں کہہ رہی ہے چھوڑ دیا پھر اس کے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور نوکری ملی اور وہاں جو سیلری تھی اس کی آدھی بھی دی لیکن وہ اس میں لگ گیا اللہ نے برکت دے دی ہمیں پکڑنے کے لیے دشمن بہت چالاک ہے جیسے چوہے کو پکڑنا ہو چوہے کو تو گرم پانی رکھتے جالی دار محل بنگلہ بالکل کھلا فریش ہوا کیا فریش ہوا ہاں یہ مت دیکھو ڈگری پر نوکری ملے گی نوکری کے پیچھے گاڑی ملے گی گاڑی کے پیچھے یہ ملے گا نہیں یہ سب پکڑنے کے پیترے ہیں اب اندر پنجرے میں دیسی گھی کیا دیسی گھی کی روٹی چوپڑ کر لٹکائی اور لمبا ہرا مرچ اور کٹوری میں پانی شاید پدھارو ارے سوچ تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب سیلری کی لالچ دلا کر ڈگری کی لالچ دلا کر عہدے کی لالچ دلا کر میرا ایمان چھینا جا رہا ہے اور مجھے یہ جیل میں پھنسایا جا رہا ہے لیکن مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ظاہری نقشوں کو دیکھتا ہے اور ظاہری نقشوں کو دیکھ کر دین چھوڑ کر اس میں پھنستا ہے اس کی عقل میں اور چوہے کی عقل میں کوئی فرق نہیں تمہیں جو تھی آیا تو یہ تو اندڑا بہت سمجھدار تھا ماشاء اللہ نہیں بیٹھو لیکن پہلے نہیں بیٹھتا پہلے وہ جو ڈھکن ہے نا جانے کا اس کو دباتا ہے انا ڈوب اونچی کرن ان لوبی کرن یہ تو بھارت رہے انا پر روٹلانی ایک کڑی مار بڑھ کیا وہ بڑے ہوں گئی ہاں تو کھاؤ جو آپ کو ٹکڑا کھاؤ جو ہے انا وہ اور کھاتے پھاوتو نہ تھا پورا اندر دیکھو تو بیٹا اندر تو جو خبر پڑશે તમારું શું છે ہاں ارے بھائی چاہے داڑھی گئی اسلامی لباس گیا اسلامی بال گئے نمازیں گئی પણ સેલેરીનો ટુકડો મારો હર મહિને પડી કાવા હર મહિને પડી કાવા अब वो समझाने वालों ने समझाया भाई बोलो તમે તો જાણો છો ગશ્તમુ ભાઈ તાલીમુ ભાઈ તઈ જાણો બધું સમજાવવામાં આપો છો તમે અલા ભાઈ ઓફર તો ખરા યાર બોલો તમે એમ જ કહેવાનો છો કે આવા બાદ રાખો ને આવી દાઢી રાખો ને આવા કપડા પણ ઓફર તો ખરા લ્યા એ તો મને ખબર છે કેમ રમૂજમાં બોલાયા છે કોઈ ચા પાપડી કરવાનું કેમ બોલાયા है भाई अब भाई हाँ बोलो जल्दी
મારે મીટિંગ એટિંગ કરવી, શું એટિંગ કરે મીટિંગ કરી? ભાઈ અંદર જાજે મતો ચમ હવે આટલી બધી ઓહદો ડિગ્રી અને ટોપી પહેરીને જવું ઓપેલા કાકા તમે વાત કરો છો? અને તો બાલોની થોડી શટિંગ કટિંગ કરવી પડે. હું મૌલવી થોડો છું ભાઈ. અંદર મજા શું થાય? તો અંદર જે એટલે ખટથી આવાજ આવશે. એ ખટકી આવાજ આવી એ સમજી લો કે બેટા હવે જિંદગીમાં નીકળી નહીં પોતા તમે અંદરથી. હે બીજું રોટલો બોટલો બધું ભૂલી જાઓ. શું વાત કરો કાકા? જો ફોન કરો, તમારું શી બોલવું પડે? है ना? समझा रहे कि देख सुन्नत पर चले या फैशन पर चले, नमाज का पाबंद बने या नमाज का जनाजा निकाले, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनावे या यहूदी और ईसाई के तरीके को अपनावे, मौत का खटका आने वाला है. मौत का, और कब्र में जाने के बाद तू निकल नहीं सकेगा. बातों की समझ में नहीं आई. अब बैठो फिर कणी खाई. મારું બધું ખટથી થયું. એટલે પેલા કાકો કહેતા હતા મારું બધું હવા આશીર્વાદ ભમ્યા. દરવાજો દરવાજો કબરનો દરવાજો આવે. શું કરું શું કરું? સુબહ હોઈ તો ઘરવાળો તો વાટ જોઈ રહ્યા હતા પટેલ કઈ આવે. સત્યાનાશ કરીને શું લુગડોનું દુલ્હન માટે જોડો લાયા હતા એ કતરી ગયો, અને ડિનર સેટ લાયા હતા કાચનું એ ફોડી નો શું. પણ હાથમાં આવતો ને તો આજ આવ્યો છે ખબર હું. અને છોકરા એ વાત જોઈ હતી અમ્મી ઉંદરો અમ્મી ઉંદર. હા ઠીક છે. अब औरत ने पानी गर्म किया, शायद थाचा था आशी रात. हाँ आशी रात थाचा से चौकीदारी करवा गरम गरम पानी में स्नान कराओ. ये अब गरम पानी डाला. हाँ और बच्चे उस छतरी के ताल लाए. हाँ वो चीची कर रहा, बच्चे बाहर ही कर रहे. તમે હતા રાતે ઊંઘાંતર હતા, અને તમે હતા મારી ભાઈનો જોડો કતરી ખાઈ હતા, અને તમે હતા મારી માં મજૂરી કરી ડિનર સેટ લાવી હતી તોડી રબડ તમે હતા. हाँ ओ मेरे भाइयों मिसाल दे रहा हूं. कब्र में तू था, प्यारे नबी की सुन्नतों को फतेह करने वाला. अल्लाह ने तुझे ईमान दिया था, दुनिया के खेल तमाशे में जिंदगी बर्बाद करके आ गया, अपने आप को नहीं संभाला, दयावंदन बतलाया था यहाँ गया से घूम जा, यहाँ से चला जा, लेकिन तू जानबूझकर खड्डे में गिरा, तू उतरा. अब फरिश्तों के हाथ में, यहाँ तो बच्चों के हाथ में छतरी के तार होंगे, वहां फरिश्तों के हाथ में लोहे के डंडे होंगे, और वो डंडा इतना वजनदार होगा कि पूरी दुनिया के जिन्नात और इंसान उठाए तो क्या हिला नहीं सकेंगे, और तुझे एक फटका मारेंगे तो 70 गज जमीन में दस जाएगा. तू था. कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? इसलिए मेरे भाइयों पढ़ो, खूब पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, लेकिन अला बला से अपने आप को बचाओ. आप ऐसे माहौल में हो कि आपका गुनाहों से बचना मुश्किल है, अपनी नजर को बचाना मुश्किल है. एक ही बेंच पर एक लड़का है एक लड़की है, एक लड़का है एक लड़की है. क्या हो रहा है ये क्या क्यों निजाम ऐसा बनाया जा रहा है? एक जमाना था कि सिर्फ तालीम दी जाती थी, अब सिर्फ तालीम नहीं दी जाती है, आप हजरात को तालीम के रास्ते से गुजारा जा रहा है अला बलाओं के साथ, कि जब ये फाइनल होकर निकले तो यहूदी बनकर निकले, ईसाई बनकर निकले, इस्लाम की नफरत लेके निकले. और ऐसे बहुत से हैं. एक स्टूडेंट को इसके माँ बाप ने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, घराना जिंदा, लेकिन अब डिग्री के लिए बच्चे को भेजा. जब वो फाइनल करके आया
تو ماں باپ روزانہ چرچا کرتے اللہ ون پڑھنا برشا ہو چو کنیا ہوگا کنیا سمجھتے ہو آلتی ہم منڈیا جائے آپ مصیبت آج سے کالج ہو بغیر کنیا ہی کنیا ہاں تو روزانہ ماں باپ چرچا کرے بھائی انہوں کو پڑھنا برشا ہے چو کھاری کنیا ہوگا وہ سنتا رہا یہ جو ڈگری لے کر آیا نا خیر ڈگری نہیں لایا اس کو چلایا گیا برے ماحول میں تو ایک دفعہ اس نے کہا کہ امی تمہیں مارو بہت شور ہو چرچا کرو بیٹا تو جوان جو تاری فکر تو کبھی بڑے کنیا ہو جیے تھے یہ شکم بار پوپا مارو سو گرموں ماری بون سے اناتی نکاح کرائی نا کو یہ ہے کئی کا اثر ہے بائنا تھی کئی کا اثر ہے اس کا باپ دیندار تھا بندوق لیے گولی مار کے مار دی خبیث میں نے تجھے اسی لیے پڑھایا میں نے تجھے اسی لیے پڑھایا اور بہت سے ایسے طلبا کہ جن کے گھر کا ماحول اسلامی نہیں تھا لیکن وہ باہر ملکوں میں پڑھنے گئے ان کو دعوت و تبلیغ کا ماحول مل گیا تعلیم گشت ملاقاتیں اپنی نظروں کو بچانا ہاتھ میں رکھ کے اللہ کے سامنے رونا اب وہ جب پڑھ کر آیا تو دینداری کے ساتھ آیا پورے گھر کی دینداری کا ذریعہ خدا نے بنا دیا ایسے رہو پڑھنے سے منع نہیں ہے ضرورت ہے پڑھو خوب پڑھو اور خوب ڈگری حاصل کرو لیکن ہم تو جب روڈ پر سے گزرتے ہیں تو جو اچھا ٹکاواری سے جو بچے جو بچیاں کامیاب ہوتی ہیں ان کے بورڈ لگتے ہیں جو ایسے بورڈ لیکن میں تو ان بورڈ کے نیچے نام پڑھتا ہوں تو ہمارے طلباء کے نام نہیں ہوتے تو یہ شو بنا تھا ان کے نام نہیں ہوتے 99% پوائنٹ انا 0% 0 پوائنٹ شو کری لے تو نہیں میرے عزیزو پڑھو خوب پڑھو محنت سے پڑھو اچھا ٹکاواری سے پڑھو دینداری کے ساتھ پڑھو اچھے ڈاکٹر بنو ہم لوگ مظفر نگر گئے جماعت میں تم بھی جاؤ گے تو وہاں 4 ڈاکٹر تھے ہر سال ایک ڈاکٹر 4 مہینے لگاتے ہیں تو جو وہ 4 مہینے جاتا تھا تو اس کی کلینک بند تو یہ 3 ڈاکٹر کو جو کلینک میں ملتا تھا وہ چوتھا حصہ اس کے گھر بیچتے تھے پھر آئندہ سال دوسرا جاتا تھا تو یہ 3 مل کر اس کے گھر کا گزارا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی کر سکتا ہے ڈاکٹر یعنی 2 کٹر ڈاکٹر یعنی 2 کٹر وہ بھی لیتا ہے اور میڈیکل سے بھی لیتا ہے ہر اوپر یہ بولو شاید آشنی کے موتھانی آشنی کپڑوں ریئیکشن نہ تھا انا آشنی کے ایسیڈیٹی نہ اوپڑے اور شاید کے ادھر لکھوی پڑے ہمارے گھر سے بچی کی طبیعت خراب ہوئی تو ہمارے یہاں جو لوکلیے ہیں لوکلیے ڈاکٹر ہاں تو قاضی صاحب بہو تو بہو شولا بہو کرے دو سنو بہو تو میں نے بھی وہ رپورٹ ڈاکٹر جاوید پر بھیجا شیخ جاوید جانتے ہو دیندار ہے نماز کا وقت ہوا اتنی پیشنٹ کیوں نہ ہو ٹوپی لگائی ایسا دوڑتا ہے نماز نہیں بعد نماز ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت ہے 1 دن کا روزہ 1 سال کے برابر اور رات کی عبادت شب قدر کے برابر وہ 10 دن کے روزے رکھتے میں نے رپورٹ بھیجا تو صاحب نے 2 گولیاں لکھی اور 10 دن کی لکھی آرام ہو گئے ایک دفعہ یہ شیخ صاحب اور عمر صاحب حافظ آباد رمضان میں نکلتے ہیں راستے میں تو ہم ایسا نہ گئے ہوئے تو جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تراویح وہ آئے میرے پاس ہم سب بیٹھے تھے میں نے پوچھا صاحب رمضان میں کیا ترتیب رہتی ہے آپ کی پیشنٹ کے دیکھنے کی یہ قاضی صاحب رمضان میں اثر کے بعد نہیں دیکھتا اثر کے بعد نہیں دیکھتا کیوں کہ روزے کی حالت میں دماغ ذرا چڑچڑا ہو جاتا ہے
اب چڑچڑے دماغ سے صحیح وزٹ میں نہیں کر سکتا، تو پیشنٹ کا حق مارا جاتا ہے، اس لیے میں نہیں دیتا۔ کیا چیز ہے یہ تو بتاؤ مجھے، کیا چیز ہے یہ دینداری؟ پیسہ کمانا کمال نہیں ہے۔ ڈاکو ایک رات میں لکھ پتی بن جاتا ہے، ڈاکو ایک رات میں، تو لکھ پتی بننا کوئی کمال ہے؟ نہیں۔ اسی لیے آپ کو جمع کیا کہ پڑھنے کے زمانے میں اپنے مقام پر رہتے ہوئے کشتوں کی پابندی کرو، تعلیم کی پابندی کرو، مسجد و جماعت میں بیٹھو، اور مسجد و جماعت میں بیٹھ کر امت کی ملاقاتیں کرو۔ اب آپ کے پاس ہر مہینے کے 3 دن نہیں رہتے، لیکن جو بھی دن ملے، بس سنیچر کی شام سے آپ نکل جاؤ، جو جماعت 3 دن کی گئی اس میں اتوار کا دن پورا کرو، اور اتوار کی رات کو آ جاؤ، پھر کی صبح آ کر پھر اپنی تعلیم میں لگ جاؤ، اپنی تعلیم میں لگ جاؤ۔ یہ تھوڑا تھوڑا کرو گے نا تو کوکرے کوکرے خبر سکنے لیا، ٹپے ٹپے یہ سروور بھرا ہے، اور آہستہ آہستہ پورا دین آپ کو اللہ دے دے گا۔ اور جو لمبی چھٹی ہو، لمبی جیسے آ رہی ہے، تلاش کرو کہ کب موقع ملے، کب ایمان بنانے جاؤ، کب موقع ملے، کب جماعت میں جاؤ، کب موقع ملے، کب پیارے نبی کی محنت کروں، اس کے انتظار میں رہو۔ جیسے بہت سے لوگ ویکیشن کے انتظار میں رہتے ہیں، شو کر چھو تابو رو تابو بھروا دو، پروت چلو پروت لیا پڑے تو ہم ٹوکیو بازی جائے پڑے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ اپنی ترتیب خود بناتے، ماشاء اللہ۔ بہت ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، میر برادری کا، ڈھاڈی میر برادری، اب ان کا تو بیچارہ گانا بجانا، غیروں کے شادیوں میں بھی جانا، ڈھول بجانا، بانسری بجانا، پیسے کمانا۔ تو مجھے کہا میں آپ سے ملنے آیا ہوں۔ تو بولو بھائی، کہ قاری صاحب میری شادی ہونے والی ہے۔ بہت اچھا ہے، تو یہ مشورہ کا پہنو کہ نہ پہنو، نہ پہنو تو سے تو شو مشورہ کروائے اس کو؟ کہ مشورہ یہ کہ میرے ابا یہ کہتا ہے کہ داڑھی اتروا دے۔ تو میرے کہنے سے پہلے وہ خود بولا، میں نے کہہ دیا ابا شادی ہو یا نہ ہو داڑھی نہیں اترے گی۔ آج کا جوان کہہ رہا ہے، آج کا جوان کہہ رہا ہے، جس کو داڑھی اچھی نہیں لگتی، اسلامی لباس اچھا نہیں لگتا، دین اچھا نہیں لگتا، جیسے اللہ حفاظت کرے کسی کو سانپ کاٹ لے تو سانپ نے اپنا زہر اتار لیا تو پورے بدن میں زہر اتر گیا، اب میٹھی چائے دے دو، کڑوی، میٹھا شربت دے دو، کڑوا، اور نیم کی پتی پیس کر دے دو، ماشاءاللہ میٹھی میٹھی۔ ارے بھائی، نیم کی پتیاں میٹھی ہوتی ہے اور چائے کڑوی ہوتی ہے، لیکن یہ نیم کی پتیوں کو کہتا ہے میٹھا اور چائے کو کہتے ہیں کڑوا۔ کیا اثر ہے کہ سانپ کا زہر کا اثر ہے۔ نمازیں کڑوی لگ رہی ہے، پیارے نبی کی ادائیں کڑوی لگ رہی ہے، سنتیں کڑوی لگ رہی ہے، اور دشمنوں کی ادائیں اور طور طریق میٹھا لگ رہا ہے۔ کیا ہے کہ دنیا کی محبت کا زہر اتر چکا ہے۔ پھر میں نے کہا بہت اچھا کیا یار تم نے ابا کو جواب دے دیا۔ پھر میرے ابا نے کہا کہ وہ آتا ہے جینس، کیا کہتے ہیں، کون سا، کیا نام، بولو نہیں آتا، جینس کے کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں آتا، کیا کہتے ہیں، میں صحیح بول رہا ہوں، جینس۔ اس کی شکل کیسی ہوتی معلوم، آگے سے کلر والا، پیچھے سے کلر اتر گیا، جیسے کوئی بھینس چاٹ گئی ہو۔ اللہ وہ پہرے سر مجھا فیشن، اللہ جیشن دیکھا ہے پھاٹے لوں پہرے سر کہ مجھا فیشن تارا پائچامو دورا لٹکل سر چلو چپوری ہیڈے ہو مجھا فیشن۔ کیا چیز ہے، کیا چیز ہے یہ؟ تو تو نے کیا کہا کہ نہیں پہنوں گا، نہیں پہنوں گا۔ پھر میرے ابا نے کہا دے شادی کے دن پہن، میں نے کہا پہن، شادی کے دن پہن۔ یہ کون سی چیز ہے جو پوچھنے آیا ہے؟ تمہوں تو بولاوا پڑا، اگر چٹلا گویا دانا ادھو آیا تو باپڑا تھاکی جا بندی بات جماعت نہ 4 آرن پوت نہیں تو گیڑ کے توڑوا سن چلے
દેડકા તરાજુ તોડવા હસો ને તો તમારો એ લાવવા હસો ને ચાર લાવણ પાંચ કૂદી જાય, પાંચના લાવણ છઠ્ઠું કૂદી જાય. અલા પેલો અજીમ થાય અલા ચો ગયો તો પેલાને મળવા ગયો તો એને મળવા ગયો પેલો દળવા ગયો તો ક્યાં હે वो खुद आ रहा है. मैंने कई दफा आपको ये वाकया सुनाया है कि हमारे पालनपुर में दो नौजवान मेरे सामने ही बड़े हुए हैं, बिल्कुल किनी समझते हो? मतलब किनी शू कह रहा है, शू बोले? बेचारे पढ़ते थे लेकिन ताल्लुक था माशाअल्लाह. इनमें का एक डॉक्टर बना, भैंसों का डॉक्टर. अब इंटरव्यू देने गया, माशाअल्लाह देख कर रिजेक्ट. तो उसके अब्बा ने कहा बेटा का बराबर वो तो होगा. फिर दूसरी मरतबा इंटरव्यू आया, गया, सामने वाले से देखा, रिजेक्ट. हाँ, तीसरी दफा इंटरव्यू आया, रिजेक्ट. अब माँ बाप ने कहा ए समीउल्लाह आ બધું ઉતરાય ભલા છો, તને ભણાવે છે બહુ ઉમ્મીદ હતી, આ તો રિજેક્ટ કરી दे, જ્યાં સુધી દાढ़ी હશે ને જ્યાં સુધી ઇસ્લામી लिबास હશે. अब इसका मेरे ऊपर फोन आया, कारी साहब शू करूं? मैंने कहा जो फाइनल परीक्षा आई थे, वो फाइनल परीक्षा आवा था कि माँ बाप ने साथ छोड़ी दीधो थे, शू करूं? मैंने कहा तो जमा दे, तू जमा दे. जमा रहा. चौथी दफा इंटरव्यू आया, राइट. तो पहले रिजेक्ट किसने किया? अल्लाह ने. और चौथी दफा राइट किसने किया? अल्लाह ने. पहली दफा आजमाया कि चेटला पौनी मुझे चेटला पौनी मुझे. ये हालत आप पर भी आ सकती है, लेकिन आपने ईमान बनाया होगा तो आपका दिल ये कहेगा मसला मेरे अल्लाह के हाथ में, मसला मेरे अल्लाह के हाथ में है. जैसे एक आदमी ने होटल खोला, फिर वो समीउल्लाह का क्या हुआ? समीउल्लाह का राइट हो गया, अभी जूनागढ़ में है और दावत का जिम्मेदार है. आप पहचान नहीं सकते, डॉक्टर साहब है तो मौलवी साहब है, और 40,000 सैलरी है. मुठम पौनी आवा तुम 40,000 सैलरी है और इज्जत के साथ अल्लाह रोजी दे रहा है. वो अल्लाह है, तुम अल्लाह के तो बनो. और अल्लाह के बनने का रास्ता शरीयत और सुन्नत है. एक शख्स ने होटल खोला. होटल जानते हो ना? अल्लाह इन्हें तो रेस्टोरेंट के बाद सुनो अलावा तुम तू होटल यानी गेस्ट हाउस. गेस्ट हाउस यानी मेहमान खान. मेहमान को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाउस यानी बंगलो, घर. ये गेस्ट हाउस है कि बदमाश हाउस है? खोला. लेकिन उन्होंने क्या किया? जैसे आप ये तय करो कि इंशाअल्लाह सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक मुझे सुन्नतों वाली जिंदगी गुजारनी है. कॉलेजों में रहकर, स्कूलों में रहकर, चाहे मेरे पास में नंगी लड़कियां बिठा दे, लेकिन मुझे अपनी आंखों की हिफाजत करनी है. खुदा आपकी मदद कर. तय किया कि भाई गेस्ट हाउस में लड़की नहीं होगी, टीवी नहीं होगी और बोतल नहीं होगी. समझे न तीनों चीजें? तो दूसरे लोग आए, दौड़ जाए ना चाले. આવી રીતે गेस्ट हाउस ચાલતું છે. આ તો ત્રણે વસ્તુ રાખવી જરૂરી છે. और ये आने वाले ग्राहकों की चाहत है, आने वाले ग्राहकों की चाहत है. आज वही दुश्मन ने जहन में बिठा दिया है, भाई ऐसे बाल क्यों, ऐसा चेहरा क्यों, ऐसा लिबास क्यों? ये माई चॉइस. शनि ले माई चॉइस है, चौथी लाए तो माई चॉइस. ये माई चॉइस नहीं है, माचिस है. माचिस की एक तिल्ली पूरे घर को जलाने के लिए काफी है. ये माई चॉइस की एक तिल्ली तेरे जिंदगी में से दिन को जलाने के लिए काफी है. माई चॉइस. चौथी शीशो तू. उन्होंने कहा नहीं, हमने तो तय किया है. होटल खोला, नहीं चला. रोजाना लॉस, रोजाना यानी नफा, रोजाना लॉस, नुकसान. ला शुक्र
امتحان ہے. جیسے ایک آدمی گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس, دوائی لایا, ہمارے ابودن پیشاب پورا گیا تو لال پیشاب. اللہ صاحب نے شو گوڑی آلی آپ کنو پیشاب کھاوا منجو کئی دوا کونو کھولے صاحب کے 10 بجے پہلے آوا نا 10 واجہ کے ناٹو صاحب شو سے کھا ہے بولا تو چیوی گوڑی آلی شو پن لال پیشاب. اللہ تو گولی کا اثر ہے, خون کا پیشاب نہیں. گولی ایسی دی ہے میں نے, جب تک یہ گولی تب تک لال پیشاب, جب تک اللہ کی طرف سے امتحان تب تک حالات. جب گولی بند کر دو گے تو لال پیشاب بھی بند ہو جائے گا. اب بڑا بھائی تو چلا گیا دھندا کرا کر فورن. اب یہاں سے فون کریں دوست 2-4 مہینے ہوئے تو چھوٹے بھائی نے فون کیا, اب وہ امباڑو بنا لوس ہوتا ہے برداشت نہیں اٹکائی جائے من. اب وہاں سے بھائی نے جواب دیا جو اللہ کی دین کی محنت کر چکا تھا, بھائی گھبرا مت, مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مسئلہ کس کے ہاتھ میں؟ لال گولی بند تو لال پیشاب بھی بولو نا. اب ہوٹل چلا, کس نے چلایا؟ اللہ نے. اب وہ جو ڈاٹ آئے تھے وہ آئے, ہوٹل چلا, ہاں چلا, بغیر بوتل کے, ہاں بغیر لڑکی کے, ہاں بغیر ٹی وی کے, ہاں, اور ڈسکس کریں. کیا کریں ڈسکس کریں. کس نے چلایا؟ کہ ہمارے اللہ نے چلایا. یہ ہے, یہ محنت ہے. اندر سے آدمی مضبوط ہو جائے گا, چاہے دنیا بے شرمی کا میدان بن جائے, لیکن وہ بے شرم نہیں بنے گا, وہ فیشنیبل نہیں بنے گا. اس کے لیے تو 2 پٹری ہے, ایک اللہ کا حکم اور ایک پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ کچھ کرو گے, کچھ نیت کر کے جاتے ہو کہ چا پاپڑی موتے پڑھے ہے بھائی, کرو گے. اب ذرا ایک کام کرو, اس میں ہمارے جو فائنل والے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو. فائنل والے جو فائنل ہونے والے کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی بولو مت بدارے باتوں تو بہرا کر لیا. فائنل والے کھڑے ہو جاؤ. بھائی باہر شیخ صاحب بیٹھے ان کے پاس چلے جاؤ. شیخ صاحب نے مسافر کرو اور بیعت کرو. جو بھائی آپ آگے آ جاؤ, او بھائیو آگے آ جاؤ, بھائی آگے آ جاؤ, او بھائیو. اللہ آج کا تو بہرا ہی نہ بولو. جو میں تمہیں ایک بات کروں بھائی, ایک شخص نے کہا اللہ ایک چھوکرو, ایک شخص نے کہا کہ تم میں سے جو زیادہ سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اس کے آواز ملے. تمہارے پاس جھوٹا بھیڑا کیا بتا؟ کوئی نے آگ گیدو, کوئی نے آگ گیدو, کوئی نے آگ گیدو, کوئی نے آگ گیدو. ایک جنو گوٹے کہ میں بولوں کہ بول جا کہ 10 بہرا بھیڑے تھا نہ 2 کلاک سودی بیٹھا کوئی نہ بولیو کہ بدو جھوٹا سا موٹا جھوٹ آتے. اللہ بہرو بھیڑو دان بولے نا, انا اسٹوڈنٹ بھیڑا تو نہ بولے. یہ تو عورتوں کی صفت ہے, سائلنس. کیا سائلنس؟ یوں دوا خانے میں جاؤ تو یوں اشارہ ہوتا ہے, بول جو مت, کھڑے ہو بڑھ جو ٹائم کی بات ہے. اب آپ میں سے تکشی کرنی سکھپور والا یہ مجموعہ باہر آ کے بھائی آپ آئے ہو تو فائنل والے تو گئے, انشاءاللہ وہ 4 مہینے لگائیں گے. آپ کے جو بچے آپ میں سے ماشاءاللہ شوق میں چھوٹے بچے بھی آ گئے ہیں, اللہ ان کا آنا بھی مبارک کر دیں. ہمیں امید نہیں تھی اتنا بڑا مجمع آئے گا, لیکن ماشاءاللہ آپ میں دین کی طلب ہے. کوئی گھومنے نہیں آیا, دین کی طلب میں آئے. اب سکھپور جتنے بچے سب سن لو جو 16 سال سے اوپر کے, وہ انشاءاللہ اپنے ویکیشن میں جب بھی آپ کا ویکیشن ہو آپ کو چلا لگانا. 16 سال کے اوپر کے بچے سمجھے, خوشی کے ساتھ لگانا ہے. عملت لحب عملت كثيرا